الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ان کلمات مقدسہ کا بیان ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں نے جو کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ فاتحہ کی کلمات ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ آج جو مقدس محفل ہے، یہ بابا جی سید دین محمد نڑے والی سرکار کے سالانہ عرس کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ ویسے تو ہمارا ہر مہینہ درس قرآن پاک ہوتا ہے، لیکن آج عرس کے حوالے سے بیان ہوگا۔ عرس جو کیا جاتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہمیں اس پروسیجر کو دیکھنا ہوگا کہ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ عرس کس کو کہتے ہیں؟ کیا اس کا ثبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری حدیث پاک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں حوض کوثر پر ہوں گا تو 2 چیزیں میرے پاس آئیں گی، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، ایک قرآن، سنت اور تیسرا اہل بیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ چوتھی چیز جو ہے اصحابی کا نجوم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے، جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پائے گا۔ یہ 4 چیزیں اولیاء اللہ کے لیے فرض اور رکن کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک کا تارک تمام ارکان اور تمام فرائض کا تارک ہے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اور اولیاء اللہ کا اس پر اجماع ہے، خذ ما صفا ودع ما قدر، لے لو وہ جو قرآن، سنت، اہل بیت اور صحابہ کے مطابق ہے، اور جو اس کے خلاف ہے اسے چھوڑ دو۔ اس پر اجماع ہے اولیاء اللہ کا۔ اب میں اپنے موضوع سے جو عرس ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ حدیث پاک سے یا قرآن پاک سے یا اہل بیت سے، صحابہ سے ثابت ہے، یا یہ جو ہر سال اصال ثواب کا طریقہ رائج کیا جاتا ہے یہ خود پیدا شدہ ہے، اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ ساتھ ان لوگوں کے معاملات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان پر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں کچھ اس پر بھی نظر ڈالوں گا۔ مگر اس سے پہلے میں 2 آثار میں سے روایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو سمجھ کر ہم اس بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا آثار میں سے بیان یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، موت کا جام آپ نے پی لیا۔ اس وقت صحابہ کی حالت یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، ننگی کر لی، فرمایا جو یہ کہے گا کہ آج محمد فوت ہو گیا ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عثمان ابن غفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد بھی ہیں، زمین پر بیٹھ گئے اور اٹھ نہ سکے صدمے کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا اور مشکل کشا تھے صحابہ کے نزدیک، ان کی حالت یہ تھی کہ زمین پر بیٹھے تھے اور زبان سے کلام نہیں کر سکتے تھے اس صدمے کی وجہ سے۔ اس حالت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر کبھی بھی دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، اور تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب آپ نے یہ آیت تلاوت کی، ہماری آنکھوں کے اوپر جو پردہ تھا وہ اتر گیا، اور جس صدمے کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے ہمارا اتنا سینہ کشادہ ہو گیا کہ ہم نے حالات کو فیس کر لیا، برداشت کر لیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس آیت کو تلاوت کیا، اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ چیز قرآن میں یہ آیت پہلے موجود تھی۔ بالکل اسی طرح تمام علوم قرآن اور حدیث میں موجود ہیں اہل بیت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق، مگر آج ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ ہے اور ہمارے سینوں میں وہ کشادگی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے حضرت بکر صدیق جیسی شخصیت چاہیے جو ہماری آنکھوں کے آگے سے وہ پردہ اتار دے، ہماری شرح صدر ہو جائے تاکہ ہم ان علوم سے واقف ہو سکیں۔ دوسری آثار میں سے روایت پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ایک آواز آئی اور فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، انہیں غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے جو اہل بیت میں سے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں، فرمایا ہم شریعت کو ترک نہیں کریں گے، ہم شریعت کو ترک نہیں کریں گے، ہم ایک غیبی آواز پر کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے سے روک دیں، جبکہ حضور کا اپنا حکم موجود ہے کہ ہر فوت شدہ آدمی کو غسل دینا چاہیے۔ اتنے میں ایک آواز آئی غیب سے اور فرمایا پہلی آواز ابلیس کی تھی اور میں خضر ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے۔ یہ آثار میں سے ہے، اہل بیت ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تحقیق کرنا اہل بیت کا طریقہ ہے، تحقیق کرنا کس کا طریقہ ہے؟ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ ہمیں اس پر خوشی ہے۔ وہ عباد الرحمن، اور عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے الذین یمشون علی الارض غونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ وہ اللہ کی آیات پر بھی اندھے گونگے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ اس میں غور و خوض کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ اس حوالے سے اس بیان کو سنیں تو پھر آپ کو وہ کافی مواد مل جائے گا جس کی آپ کو طلب ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے کو دکھا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اللہ سے ہم ہر نماز کے اندر اس چیز کی درخواست کرتے ہیں، چاہے ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، عید کی نماز پڑھ رہے ہوں، وتر واجب پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی نماز ہو، ہم نے اس میں غور نہیں کبھی کیا کہ ہم کیا کیا کہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ نے خود جواب دیا قرآن پاک میں دوسرے مقام پر، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ میرے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو نبی و رسول ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے مرتبے پر فائز ہیں، اور یہ بہترین رفیق ہے۔ اسی حوالے سے آج ہماری عرس کی محفل ہے۔ عرس کی شرعی حیثیت پہلے میں روایات سے پیش کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، عرس لفظ کی تحقیق بھی پیش کر دوں، پھر اس موضوع کو آگے اور بڑھاتا ہوں۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں. کیا ہے؟ دودھ شریک بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ بھی پیا. جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ہر سال نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرگت مبارک پر، ان کے مزار مبارک پر جاتے، قبر مبارک پر، اور انہیں اِیصال ثواب کرتے، مدینہ سے چل کر جاتے، اس کا اہتمام کرتے. تو ہر سال اِیصال ثواب کرنا، دعا کرنا، ایسے لوگوں کی قبر پر جانا، یہ کس کا طریقہ ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر سیدنا ابو بکر صدیق جو خلیفہ راشد ہیں ہر سال جایا کرتے اور وہاں پر دعا کا اہتمام کرتے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی مرکز مبارک پر جایا کرتے، قبر مبارک پر، اور دعا کرتے، اِیصال ثواب کا اہتمام کرتے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عثمان ابن غفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضرت حمزہ رضی کی قبر پر جاتے اور دعائیں مغفرت کرتے، اِیصال ثواب کرتے. اور ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں ہر سال حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر جاتے، دعا کرتے، اِیصال ثواب کا اہتمام کرتے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جو اہل بیت میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں، حضرت علی ان کی زوجہ محترمہ ہیں، ہر سال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر جاتی اور جا کر مرکز مبارک پر، قبر مبارک پر جا کر دعا کرتی، اِیصال ثواب کرتی. تو یہ جو روایات ہیں حدیث میں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں. تو یہ کس کا طریقہ ہے ہر سال اِیصال ثواب کا طریقہ کرنا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین مہدیین، خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، اہل بیت کا طریقہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کون ہے؟ اہل بیت میں سے ہیں. حضور نے فرمایا میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. حضرت علی بھی اسی میں سے شمار ہو گیا. تو بھائی عرس کرنا، سالانہ تقریب کے لیے اکٹھا ہونا، چاہے آپ اسے اجتماع کہیں، چاہے آپ اسے عرس کہیں، سالانہ اِیصال ثواب کہیں، یہ نامی کلیچر کا فرق ہے. چکن، مرغی، ککڑی، یہ کیا ہے؟ یہ صرف نامی کلیچر کا فرق ہے، چیز ایک ہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن یہ سالانہ اِیصال ثواب کی محفل کرنا اور قبر پر حاضر ہونا حضور، اہل بیت اور صحابہ سے ثابت ہے. اس لیے ہم ہر سال بابا جی سید دین محمد دڑے والی سرکار کا عرس مبارک کرتے ہیں. اب دوسری چیز، اکثر لوگوں کو اس بات پر چڑ ہوتی ہے کہ یہ عرس کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، عرس لفظ کی تحقیق بیان کرتے ہیں. نام کا نومت العروس او کما قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جب صاحب تقوی آدمی، متقی پرہیزگار آدمی، نیک آدمی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، قبر میں داخل ہوتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نم کا نومت العروس، اسے کہا جاتا ہے اس طرح سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے. یہاں پر عرس کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں جس عرس لفظ کی بات کر رہا ہوں، جو سالانہ ہم عرس مناتے ہیں، میں اس لفظ کی تحقیق کی بات کر رہا ہوں اور حدیث سے بیان کر رہا ہوں. کسی عالم دین کا فتویٰ نہیں بیان کر رہا، کسی اولیاء اللہ کا فرمان نہیں بیان کر رہا. حدیث پاک ہے نام کا نومت العروس، اس طرح سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دنیا کے حالات بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، جب نئی نویلی دلہن آتی ہے ہم اسے اچھا لباس دیتے ہیں پہننے کے لیے، اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھا بیڈ دیتے ہیں، اچھا کمرہ دیتے ہیں، اور اسے کوئی کام کاج نہیں کرواتے کہ بھائی آپ آرام سے بس یہاں پر بیٹھیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے اور وہاں پر قبر کے اندر بھی ایسا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب تقویٰ لوگ،
جو پرہیزگار لوگ، جو متقی لوگ، جو اولیاء اللہ لوگ، جو انعام یافتہ لوگ، صراط الذین انعمت علیہم، جب مرتے ہیں، جب قبروں میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے نام کا نومت العروس۔ یہ گناہگار آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ کافر کے لیے نہیں ہے کہ تو نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، یہ کافر کے لیے نہیں ہے، یہ عقیدے کے فاسق کے لیے نہیں ہے، یہ منافق کے لیے نہیں ہے، یہ گناہگار آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے ہے جو انعام یافتہ ہے، صاحب تقویٰ ہے، تو اس کو قبر کے اندر پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ دیگر بے شمار روایات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شمار روایات ہیں، ایک روایت پیش کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نیک آدمی، تو جیسے ماں کی گود میں بچہ جاتا ہے، ماں اسے پیار کرتی ہے اور دباتی ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ دنیا کی پریشانیاں ساریاں بھول جاتا ہے، سو جاتا ہے سکون کے ساتھ، اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ انعام یافتہ لوگ نام کا نومت العروس اپنی قبر میں ہوتے ہیں۔ یہ قبر کی مٹی، حضور نے فرمایا یہ زمین اسے اس طرح پیار کرتی ہے جیسے ماں اپنی گودی میں بچے کو پیار کرتی ہے، سلاتی ہے، اس طرح لوری دیتی ہے، اس طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے کہ وہ بالکل کوئی اس کی جو پریشانی اور تکلیف ساری ختم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا نام کا نومت العروس۔ تو ہم ہر سال کیوں عرس مناتے ہیں؟ کیونکہ یہ حضور، اہل بیت اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے عرس کا لفظ بھی، کہ کسی کو عرس کے لفظ سے چڑھو کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں اس کی تحقیق بیان کروں، تو بھائی یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں جو ہم نماز میں بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں اور ان کا تذکرہ کرنا کیسے۔ اب ہم یہاں بیان کر رہے ہیں نا بابا جی کے متعلق، یہ تذکرہ کرنا میں اس کو حدیث سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ حضور کے نزدیک اس کا درجہ کیا ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں انعام یافتہ لوگ اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کسی عالم دین کا فتویٰ نہیں بتا رہا، کسی ولی کا فرمان نہیں بتا رہا، حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، جہاں کسی ولی کا تذکرہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، وہاں اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا بیان کرنا کیسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے بارے میں حالات بیان کرتے ہیں تو وہاں اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، برکت اترے گی، اور یہ حضور نے فرمایا، تو ہمیں وہ برکت نہیں لینی چاہیے یا ہمیں وہ رحمت نہیں لینی چاہیے؟ کس کو اعتراض ہے سالانہ عرس پر؟ آئیں میں ان کے احوال کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اکثر لوگ اپنے جو پیران عظام ہوتے ہیں، جو اہل بیت، صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر، یہ اپنے جسم کو کوئی کپڑا جو ان کے جسم کے ساتھ مس کرتا ہے اپنے کسی مرید کو، کسی خلیفہ کو دے دیتے ہیں، دستار بندی کروا دیتے ہیں، جبہ مبارک دے دیتے ہیں، کوئی ٹوپی مبارک دے دیتے ہیں، کوئی واسکٹ دے دیتے ہیں، کیوں مشتاق صاحب ہیں؟ اب اس کی شرعی حیثیت میں آپ کو قرآن اور حدیث سے بیان کروں تاکہ آپ کے شکوک و شبہات رفع ہو جائیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے اندر موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر موجود ہے، کنعان کے اندر آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے اندر موجود تھے، اپنے بھائی لاوی کو، جو ان کا بڑا بھائی تھا، اس کا نام کیا تھا؟ لاوی، اس کو اپنا جبہ دیتے ہیں، اپنا جبہ دیتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے والد کی آنکھیں چلی گئی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی ہے، آپ کی یاد میں۔ آپ لاوی کو جبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ یہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب 17 دن کا سفر ہے، کتنے دنوں کا سفر ہے؟
17 دنوں کا سفر ہے۔ جب جبہ وہ وہاں سے چلتا ہے، وہ جبہ ہے کس کا؟ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جبہ تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو دیا تھا۔ یہ تبرکات کتنا فائدہ دیتے ہیں اور یہ لوگ کیوں دیتے ہیں، اس کی فیوض و برکات کیا ہوتی ہے، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جبہ مبارک تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام وہی جبہ ابراہیم خلیل اللہ کا دیتے ہیں اپنے بھائی لاوی کو، اور کہتے ہیں جاؤ یہ لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی نگاہ لوٹا۔ 17 دن کا سفر ہے۔ ادھر کنعان میں حضرت یعقوب بیٹھے ہیں اپنے پوتے پوتیوں کے پاس، فرماتے ہیں اگر تم یہ نہ کہو کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں مجنون ہو گیا ہوں، میں بھول رہا ہوں، تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ میں اس جبے کی شرعی حیثیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کیوں دیتے ہیں اور اس کی فیوض و برکات کیا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہاں پر جو موجود تھے انہوں نے کہا لگتا ہے آپ کو کچھ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ تو بچے تھے یوسف علیہ السلام جو چلے گئے، اب تو کتنے سال گزر گئے، اب تو کتنے سال گزر گئے۔ 17 دن کا سفر ہے۔ وہ جبہ آتا ہے، لاوی لے کر آتا ہے آپ کا بھائی، حضرت یعقوب کے چہرے پر جو ہی ڈالتا ہے آپ کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ جب بینائی واپس آتی ہے آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو؟ اب یہاں پر سنیں، غور کریں اس جبے کی فیوض و برکات، اور آگے سے سوال دیکھیں جو آج کل کے لوگ کرتے ہیں۔ حضرت خضر کون ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بنی اسرائیل کا ولی یہ کامل ہے۔ انہوں نے سوال کیا اے یعقوب یہ تو بتا، اے یعقوب یہ تو بتا کہ جب یوسف اس کنویں کے اندر موجود تھا، تو اس کی منڈیر کے اوپر کھڑا تھا، اس وقت تجھے یوسف کا پتہ نہ چلا؟ اب جب 17 دن کا سفر ہے، 17 دن کا سفر ہے، تو کنعان میں ہے، وہ مصر میں ہے، وہاں سے جبہ چلتا ہے، تو کہتا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ یہ راز بھی سنو، یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو آج بدتینت لوگ، گمراہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ جو پانی میں برتن میں ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے، برتن میں پانی ہوگا وہی پانی باہر آئے گا، دودھ ہوگا دودھ باہر آئے گا، اندر غلاظت ہوگی باہر بھی غلاظت ہی آئے گی۔ یہ ان کی قلوب کی غلاظت ہوتی ہے جو اکثر لوگ اپنی بدتینی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جب حضرت خضر نے کہا، حالانکہ ولی یہ کامل ہے، یہ درس عبرت ہے لوگوں کے لیے، فرمایا یہ تو راز تو بتا کہ جب منڈیر پر تو کھڑا تھا اس وقت تو تجھے پتہ نہیں چلا، 17 دن کا رستہ ہے اور تو کہتا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا درجہ اور مقام اور حق نبوت و ولایت ہم پر ظاہر کر دیں۔ یوسف علیہ السلام کا جو درجہ ہے میری اولاد میں سے، ہمارے خاندان میں سے، وہ نمایاں کر دیں۔ اس لیے میں منڈیر پر کھڑا تھا، مجھے یوسف کی خوشبو نہ آئی، اور اس لیے تاکہ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا کہ میری محبت زیادہ تھی یوسف کے متعلق دوسرے بھائیوں کے، تاکہ میں آزمائش میں مبتلا ہوں اور اعتدال پر آؤں اور انصاف کرنے والا بنوں، اور آزمائش میں مبتلا ہو کر خود بھی اپنی اصلاح کروں۔ تو یہ جواب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ اگر ان لوگوں کے سامنے کسی چیز کو نمایاں کرتا ہے اس میں بھی راز ہے، اور اگر پوشیدہ کرتا ہے تو اس میں بھی راز ہے۔ اور جبے کی شرعی حیثیت کی کوئی سمجھ آئی؟ کیا فائدہ دیتا ہے؟ ٹوپی دے دیں، عمامہ دے دیں، رومال دے دیں، واسکٹ دے دیں، کچھ سمجھ آئی؟ آئے میں اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم بابا جی کا سالانہ عرس ہے، اس کے حوالے سے کہ یہ لوگ کیوں دیتے ہیں۔ مشتاق صاحب کو کچھ حصہ ملا، ہمیں بھی ملا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اپنا جبہ مبارک دیا۔ کس کا جبہ دیا؟ وہ ابراہیم کا جبہ ہے جس کا اتنا اثر ہے، نابینا آدمی کی بینائی لوٹ آتی ہے، خوشبو اتنی دور سے پتہ چل جاتی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ جبہ دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ کو، حضرت علی رضی اللہ کو، فرمایا کرن میں جانا، کرن میں جانا
وہاں اویس کرنی ہے، اس کے ہاتھ پر برس کا نشان ہے، کرن کے اندر رہتا ہے، بنی کلب کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر، جن میرے امتیوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کو یہ جبہ میرا پیش کرنا اور کہنا کہ میری امت کے لیے کہا۔ یہ ہے جبہ کی شرعی حیثیت۔ قرآن، سنت، اہل بیت اور صحابہ جو اولیاء اللہ کے نزدیک فرض اور رکن کا درجہ رکھتا ہے، میں اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر، حضرت علی گئے، کرن کے اندر گئے، لوگوں سے پوچھا یہاں اویس رہتا ہے؟ ان کا وہ پاگل، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ اس پاگل کی دیوانے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اس بات کو چھوڑو، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیسے دیوانہ ہے، یہ بتاؤ ملے گا کہاں؟ فرمایا جنگل میں چلے۔ جنگل میں گئے، جنگل میں گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ اویس کرنی نماز پڑھ رہا ہے، ریوڑ بکریوں کے خود بخود چل رہے ہیں، بھیڑیے بھی پھر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، بکریاں خود بخود چل رہی ہیں۔ یہ ہے اویس کرنی۔ جب سلام پھیرا، حضرت عمر نے سوال کیا آپ ہیں اویس کرنی؟ فرمایا میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں، اللہ والے لوگ بھی اپنا راز آسانی سے نہیں کھولتے۔ حضرت عمر بھی اللہ والے تھے، خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں سوال کروں۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہاری ماں نے تمہارا نام اویس رکھا؟ اب پھنس گئے، اب پھنس گئے، وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، یہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ وَعِندَهُ علم الکتاب، ہاں وَعِندَهُ علم الکتاب کی زبان سے جب نکلا نا تمہاری ماں نے تمہارا نام اویس رکھا، فرمایا ہاں میرا نام اویس۔ فرمایا یہ جبہ لو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور اس امت کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس کرنی روئے، جبے کو لیا، اس امت کے لیے دعا کی، اور یا اللہ کے پاس جانا، جبے کی شرعی حیثیت، یہ حضور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، حضور کا حکم ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ اور اس سے استفادہ کیسے ہوتا ہے، لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں بنی کلب کے بکریوں اور بھیڑوں کے بالوں کے برابر جتنے لوگوں پر میری امت کے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ صرف اویس کی دعا کی وجہ سے، اس کی شفاعت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم ان کا عرس مناتے ہیں، اس لیے ہم ان کے جبے، ان کی دستار بندیاں، ان کی ٹوپیاں، ان کی جسم کے ساتھ ٹچ ہونے والے وہ چیزیں ہم لیتے ہیں تاکہ ہمیں وہ فیوض و برکات حاصل ہو، جیسے یوسف، جیسے ابراہیم کے جبے سے یعقوب کو فیوض و برکات حاصل، بینائی لوٹ آئی، جیسے حضور کے جبے کو لے کر کتنے بے شمار لوگ جہنم سے نجات پائے، حضرت اویس کرنی کی دعا کی وجہ سے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ بابا جی کا عرس مبارک، سالانہ عرس مبارک کی تقریب ہے، جہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں ان کا جبہ یہ خلفاء کو پیش کیا جاتا ہے، جیسے وارث تھے اس علم کے حضرت یوسف علیہ السلام، اس خاندان کے، انہیں جبہ دیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی علوم کے وارث تھے حضرت اویس کرنی۔ ہاں، اس لیے یہ جبہ انہیں دیا۔ یہ ان لوگوں کو جبے دیے جاتے ہیں جو اس خلافت کے نظام کو آگے چلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، ہر آدمی کو نہیں دیا جاتا کہ کوئی بھی اٹھ کے آ جائے اس کو یہ دے دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر یہی نہیں کہ یہ ان کے جبوں کی حالت ہے، یہ ان کی قصص کا معاملہ ہے، یہ ان کے سالانہ احسان ثواب کا معاملہ ہے، صرف یہی نہیں، بلکہ ان کا درجہ اور مقام اللہ کے نزدیک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ ان کی جو مقامات، جہاں یہ بیٹھتے ہیں، جہاں یہ آرام کرتے ہیں، جہاں یہ مراقبہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، جہاں ان کی قبور ہوتی ہے،
ان کا درجہ کیا ہے اللہ کے نزدیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بارکنا حولہ، لفظ آیا حافظ صاحب؟ پہلی آیت ہے 15ویں سپارے کی بنی اسرائیل کی۔ یہ بارکنا کیا ہے؟ برکت کے 4 حرف ہیں، بے رے کاف تے، با را اور تا، کاف اسی طرح رہے گا، 4 حرف ہے، اور برکت 4 طرح کی۔ وہ برکت 4 طرح کی کون سی تھی؟ ایک 2 ظاہری برکتیں ہیں کہ وہاں پر باغات تھے طرح طرح کے، اس وجہ سے اللہ نے اسے بارکنا کا لفظ فرمایا اور اپنی طرف منسوب کیا کہ ہماری طرف سے اس میں برکت ہے۔ اور دوسرا وہاں پر نہریں تھی، چشمے تھے، پانی، اس وجہ سے اسے بارکنا۔ اور 2 روحانی چیزیں تھیں کہ وہ انبیاء کی قبور ہے، وہاں پر انبیاء کی مراقبہ گاہیں ہیں جہاں وہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے، ان کی قبور ہے، انہیں فرمایا بارک اللہ۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ وہ میں نے حدیث بیان کی تھی جہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے، صرف وہاں نہیں، ان کی قبور پر بھی اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، ان کی قبور پر بھی اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے، ان کی قبور پر بھی، ان کی مراقبہ گاہوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آئیں میں پہلے دلیلیں اور طریقے سے دوں، حدیث سے، پھر قرآن سے بھی آپ کو اور سمجھاتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر موجود ہیں، پہلی وہی آپ پر نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو یہ کیا ہے؟ آج کوئی بھی حاجی جاتا ہے، اجماع مسلمانوں کے اجماع کی بات کر رہا ہوں، حج پر جاتا ہے، عمرے پر جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ زیارت پر چلے، حالانکہ وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے، غار کے اندر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراقبہ گاہ ہے۔ ہاں، جیسے ادھر برکتیں نازل ہو رہی ہیں یہاں بھی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ کیوں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبر کی مراقبہ گاہ ہے۔ اس لیے آج کوئی بھی مسلمان ہے عقیدے کے اعتبار سے کتنا ہی غلط ہو، کہتا ہے آؤ زیارات کے لیے چلیں، وہ اسے ادب سے نام لیتا ہے، وہاں جاتا ہے زیارت کے لیے۔ صرف یہی نہیں، اصحاب صفا مسجد نبوی میں جا کر دیکھو، الحمدللہ میں بھی گیا، وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا حکم ہے، میں نے بھی وہاں پر جا کر پڑھے۔ وہ مسجد نبوی سے اٹھی ہوئی جگہ ہے، 1.5 فٹ اسے اونچا رکھا گیا ہے زمین سے، اور اس کو نمایاں کیا گیا اصحاب صفا کی جگہ پر۔ وہاں کون بیٹھتے تھے؟ صحابہ کرام بیٹھتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، عبادت و ریاضت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو درس دیتے تھے وہ لیتے تھے۔ آج بھی وہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے اور وہ جگہ نمایاں ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے انعام یافتہ لوگوں کی، کیا وہ جگہ معتبر نہیں ہے کہ وہاں 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں؟ اسے آج بھی نمایاں کیا گیا ہے، ہر کلمہ گو وہاں جاتا ہے 2 رکعت نفل پڑھے۔ تو جو ان ہستیوں کی قبریں ہوتی ہیں، مراقبہ گاہیں ہوتی ہیں جہاں یہ آرام کرتے ہیں، وہ بڑی فیوض و برکات نازل ہوتی ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے۔ اب قرآن سے اس کی اور تھوڑے وضاحت کر دوں۔ فوجد عبدا من عبادنا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ۔ جب موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان ہے 15ویں سپارے کے آخر میں، 16ویں سپارے کے شروع میں، اولیاء مستور حضرت خضر کے بارے میں بیان کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وہاں پر فوجدہ پائیں گے، پایا، عبدا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، اللہ نے اپنی طرف نسبت آتیناہ رحمۃ، جسے آپ نے رحمت عطا کی۔ کوئی ولی بنتا ہے اللہ کی رحمت سے بنتا ہے، کوئی پیغمبر بنتا ہے اللہ کی رحمت سے بنتا ہے۔ ہاں، کوئی پیغمبر بنتا ہے اللہ کی رحمت سے بنتا ہے، کوئی ولی بنتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے بنتا ہے۔ جب وہ اللہ کی رحمت سے پیغمبر بنا، جب وہ اللہ کی رحمت سے ولی بنا، تو اس پر رحمتیں کیوں نہیں نازل ہوں؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کی زندگی، اس کی قبر پر، اس کی مراقبہ گاہ پر کیوں نہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور برکتیں نازل ہوں گی؟ آؤ واقعہ سے بیان کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے ولی کامل ہے، ایک عالم دین، ان سے ملاقات کی غرض سے گیا
پتہ چلا کہ بڑے ولی کامل ہیں، ان سے ملاقات کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس کا کھانا میرے کمرے میں لاؤ. دیکھا کمرہ بڑا ٹھاٹ باٹ سجا ہوا ہے. فرمایا یہ کون سا پیر ہے جس کے تو اتنے عالی شان بیڈ شیڈ لگے ہوئے ہیں. کھانا کھلایا. فرمایا عالم دین سے کہ آپ سو جاؤ، اس کی چارپائی بھی میرے ساتھ لگاؤ، یہ آرام میرے ساتھ کریں. خواجہ نظام الدین اولیاء بیڈ پر سو گئے. آپ جناب عالم دین صاحب بھی سو گئے. تو انہوں نے کیا کیا، مصلی اٹھایا عالم دین نے اور اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی. اب نماز پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، عالم دین ہے، اور یہ دیکھو یہ کیسا ولی ہے، آرام سے سویا ہوا ہے، نوافل پڑھ کے ہیں. کافی دیر کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اب رات بہت ہو گئی ہے حضرت، کچھ سو بھی جائیں، اتنی محنت کر لی ہے، مصلی پر وقت گزار لیا، اب کچھ دیر آرام کریں. تو عالم دین سو گیا. پیر صاحب نے چونکہ کہا تھا جب سویا تو خواب دیکھ رہا ہے. عالم دین خواب دیکھ رہا ہے، اوپر سے ایک نور ہے جو مسلسل حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اوپر برس رہا ہے، مسلسل، اس میں کوئی تعطل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسلسل لگاتار. اور اس عالم دین کے سر پر ایک دیا ہے، کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے، کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے. اٹھا، عالم دین تھا، اس نے سوال کیا حضرت یہ خواب کی تعبیر تو بتائیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ بیوی بچوں کے تعلق سے پاک ہے، اللہ اس تعلق سے پاک ہے، لیکن جیسے ماں کے نزدیک بچہ اس کی گودی میں پیشاب کر رہا ہوتا ہے، وہ اوپر سے چوم رہی ہوتی ہے، پیار کر رہی ہوتی ہے، وہ پخانہ کر رہے ہو تب بھی، سو رہا ہو تب بھی، کھڑا ہو بیٹھا ہو تب بھی، اسے ہر حال میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ ہم سے اسی طرح محبت کرتا ہے. ہم سوئی ہوئی ہوں، ہم بیٹھے ہوں، پخانہ کر رہے ہوں، اللہ کا نور ہم پر برستا ہی رہتا ہے. یہ وہ نور تھا جو آپ نے دیکھا ہے، اور آپ پر وہ نور جو ٹمک، کبھی بجھ جاتا تھا چراغ، کبھی جلتا تھا. کھڑے آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ سو رہا ہے. خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی باتیں سوچتے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے آپ لوگوں، اس لیے وہ کبھی بجھ جاتا ہے کبھی جلتا ہے. یہ آپ کی ایمان کی وہ حالت ہے. اب اس چیز کو حدیث سے بیان کروں. فوجدہ عبدا من عبادنا آتیناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت بھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، حبل اللہ والقرآن، اور تفرقہ میں نہ پڑو. اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. اس کا ایک سرا بندے کے پاس ہے، ایک سرا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور یا اللہ جو قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا لطائف کا ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر چل رہا ہے. اس کا ایک سرا ولی کے پاس ہے، ایک اللہ کے پاس ہے. وہ رسی نور کی اوپر سے نیچے تک کیا ہے؟ فوجدہ عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ. ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان لوگوں کا چلنا پھرنا، ان کی زندگی، ان کی قبریں، ان کی موت، موت کے بعد جو احوال ہے، ہر وقت وہ اللہ کی رحمت پہ رہتے ہیں. کیسے نہ رحمت برسے، پھر کیسے نہ برکت. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا. ان کے جو احوال ہوتے ہیں جب یہ چلتے ہیں، ان کی جو نگاہیں ہوتی ہیں، ان کی جو قلوب ہوتے ہیں، ان کے جو اسرار ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بیان کر دوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 500 سال پہلے، کتنا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 500 سال پہلے اللہ کے عرش کے ارد گرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، روح مبارک طواف کر رہی ہے. اللہ نے آپ کی طرف توجہ کی، آپ نے فرمایا الحمدللہ. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو سب سے زیادہ میری تعریف کرے گا، اس لیے میں نے تیرا نام محمد رکھا. سبحان اللہ. اب یہ حدیث پاک ہے. جو حضور کی حالت ہے وہ کیا ہے؟
اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ اس کو ہم ولایت میں روحانیت میں ہمت کہتے ہیں۔ انبیاء کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ زمین پہ چلتے ہیں، ان کی روحیں اللہ کے عرش کے ارد گرد پرواز کرتی ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے، جب یہ زمین پر چلتے تھے ان کی روحیں اللہ کے عرش کے ارد گرد پرواز کرتی ہیں، انوارات برس رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ہمت ہے، اس کو ہم ولایت میں ہمت کہتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی ہمت کیا ہوتی ہے؟ اہل بیت صحابہ اور اولیاء اللہ کی ہمت کیا ہے؟ بھائی وہ پیغمبر تو نہیں ہے، اس میں کوئی فرق بھی ہوگا۔ ان کی ہمت یہ ہے، بے شمار 29 صحابہ سے روایت ہے، جن میں حضرت خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں سے حضرت اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت شداد بن اوس، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، بے شمار صحابہ ہیں، ان سے روایت ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں۔ فرمایا آگے بڑھو، فرمایا یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 عجائب۔ جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث پاک ہے، میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 عجائبات ہیں، اگر میں ذرا سا بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، برداشت نہیں کروں۔ یہ 70,000 وہ عجائبات ہیں جس میں غیر نبی اور رسول جب وہ زمین پر چلتے ہیں ان کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان انوارات کے اندر رہتے ہیں، جہاں تک پہنچ جبرائیل کی بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے عجائبات، وہ انوارات، ان کے اندر ان کی روحیں ہوتی ہیں، ان کی ہمت وہ ہوتی ہے۔ جیسے پیغمبروں کی ہمت یہ ہے کہ اللہ کے ارد گرد طواف کرتی ہیں، اولیاء اللہ کی ہمت یہ ہے کہ وہ ان عجائبات کے اندر ان کی ارواح۔ آپ کہیں گے یار حدیث سے بیان کر دیا، کسی واقعے سے بھی سمجھاؤ کہ کچھ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہے، بیٹھے ہیں، آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھے، بالوں میں کنگھی کر رہے، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بیوی کنگھی کرتی رہتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی اپنی بیوی کو کہتے ہیں آپ پردہ کرو۔ بیوی کو بڑا غصہ آیا کہ اتنی دیر تو ہو گئی ہے، سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں پردہ کرو۔ خیر جب چلے گئے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا وہ آئے ہمارے پاس ہی تھے، آئے بھی ہمارے پاس تھے، بیٹھے بھی ہمارے ہی سامنے تھے، لیکن ان کی روح عالم بالغ ہے۔ کیا؟ تیرے سامنے جہاں اور بھی ہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے سامنے جہاں اور بھی ہیں۔ روح عالم بالا میں تھی، اس کا جسم یہاں پر تھا۔ جب اس کی روح کا جسم کے ساتھ اتصال ہوا تو وہ رویا۔ میں سمجھ گیا کہ اب شریعت کو حکم لاگو ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا تمہیں پڑھنے میں۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی اور رسول زمین پر ہوتا ہے، روح کہاں ہوتی ہے؟ عرش کے ارد گرد۔ جیسے شیخ شبلی جنید بغدادی کے سامنے بیٹھا ہے، روح عالم بالغ میں ہے۔ زمین پر ولی چلتے ہیں، روح 70,000 عجائبات کے اندر، جتنا اس کا درجہ ہوگا، یہ ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام دیا۔ یہ ان کے اعمال کی حالت ہوتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے ان کے درجات کے اعتبار سے کہ وہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد، وفات کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں۔ بڑا اہم سوال ہے، یہاں پر امت مسلمہ کے اندر اختلاف ہے، بڑے بڑے علماء کے اندر۔ حدیث سے بیان کروں گا، جس طرح دوسری چیزیں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ یہ بھی کھول کے بیان کروں گا۔ فالمدبرات امرا، بس اللہ کے حکم کے ساتھ تدبیر کرتے ہیں۔ جو الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ہے۔ یہ قبروں سے نکل کر باہر آ کر مرنے کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں آئے میں آپ کو بتا دوں۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ 1,24,000 پیغمبر قبروں سے باہر نکل آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی تو سارے فوج شدہ تھے۔ قبروں سے باہر نکل آئے،
نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ حدیث سے ثابت۔ صرف یہی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے، وہ مدد کی بات کر رہا ہوں، فالمدبرات امرا، قبروں سے نکل کر مدد کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر جاتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملاقات ہے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سلام کہنا، جنت چٹیل میدان ہے، اس کے درخت ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھے، جنت میں ان کے لیے درخت لگی گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ان کے بعد کتنے نبی اور رسول آئے، آخر میں یہ امت آئی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کی مدد کی یا نہ کی؟ بتائیں۔ قبر سے نکل کر باہر آ کر مدد کی، یہ اللہ نے انہیں اختیار۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے اپنی طاقت سے کیا تو یہ تو مشرکوں کا عقیدہ، یہ تو کافروں کا عقیدہ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انہیں اللہ نے طاقت دی اس لیے اس امت کی مدد کی تو یہ صحیح طریقہ ہے، ما انا علیہ واصحابی کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا۔ صرف یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 آسمان پر آتے ہیں، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، حدیث پاک ہے، 29 صحابہ سے روایت ہے، 29 صحابہ سے۔ جب 50 نمازیں فرض ہوئی، 6 آسمان پر آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ فرمایا میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھ سکے، 50 آپ کی اوپر کیسے پڑھے؟ واپس جائیں اللہ کے پاس کام کروائیں۔ آپ واپس جاتے ہیں، 5 کام ہوتی ہیں، ایک روایت میں 10 کام ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کرتے کرتے 5 ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس جائیں، اسے کام کروائیں۔ آپ نے جبرائیل کی طرف دیکھا، جبرائیل نے بھی پسند نہ کیا، آپ نے بھی پسند نہ کیا۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، جو میں نے فرما دیا وہ لکھا گیا، تیری امت 50 نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا۔ مجھے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کتنے 100 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا جام پی چکے ہیں، 6 آسمان میں آ کر اس امت کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ 50 نمازوں کو 5 نمازوں میں تبدیل کروانے والے کون ہیں؟ ہاں، فالمدبرات امرا، یہ موت کے بعد قبر سے نکل کر مدد کرنے کی قوت اور طاقت انہیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، پیر حافظ محمد زبیر صاحب، یہ طاقت انہیں اللہ نے دی۔ ایسی بے شمار روایات ہیں، ایسی بے شمار روایات ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، صحابہ کے متعلق بھی ہیں اور یہ اللہ کے متعلق بھی واقعات ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ان کا واقعہ بھی ہے شاہ فیصل اول کے دور کا، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اپنی قبر کے اندر ہوتے ہیں، پانی آ جاتا ہے، بادشاہ فیصل کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم 2 صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری قبروں کے اندر پانی داخل ہو گیا، ہمیں اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرو۔ فیصل اول جو بادشاہ تھا سعودیہ کا، اسے یہ سن 1933 کا واقعہ ہے، اسے یاد نہ رہا، امور سلطنت میں مصروف رہا۔ دوسرے دن پھر آئے رات کو اور بتایا کہ بھائی ہماری قبروں میں پانی داخل ہو گیا، میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور یہ بھی صحابی ہیں، اور ہماری قبروں کو پانی خراب کر رہا ہے، آپ ہمیں دوسری جگہ منتقل کریں۔ پھر بھول گئے فیصل، پھر امام کے پاس گئے، مفتی اعظم جو تھا اس کے پاس، حضرت جابر نے فرمایا میں فیصل کے پاس گیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، بادشاہ کے کام ایسے ہیں، مصروف ہے، اسے یاد نہیں رہتا، اسے یاد کروائے میں حضور کا صحابی ہوں، میرا نام حضرت جابر ہے اور یہ بھی صحابی رسول ہے، ہماری دونوں کی قبروں میں پانی داخل ہو چکے ہیں، تو ہماری قبروں کو دوسری جگہ کھود کے ہماری میتوں کو نکال کر منتقل کیے جائے۔ مفتی اعظم جاتا ہے، فیصل خدا وہ کہتا ہے واقعی ایسا۔ 2 راتیں حضرت جابر آئے ہیں قبر سے نکل کر، کس سے نکل کر؟ قبر سے باہر نکل کر، فالمدبرات امرا، اور مجھے بتایا ہے کہ میں حضرت جابر ہوں، صحابی رسول ہوں اور دوسرے صحابی کا بھی ہوں، لیکن میں واقعی طے پایا کہ حج کے موقع پر جب سارے مسلمان اکٹھے ہوں گے، ان کی قبروں کو کھودا جائے، دوسری قبروں میں ان کو منتقل کیا جائے
تاریخ مقرر ہو گئی. آج کے موقع پر انہوں نے سن 1933 کے اندر یہ اخبارات پر بھی آیا. قبریں حالات دونوں صحابہ کی کھودی گئی. جب ان کی قبروں کو نکالا گیا، کھودا گیا، تو 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے. کفن اسی طرح سلامت، نہ اس پر مٹی ہے، نہ کفن خراب ہوا ہے، نہ صحابہ کے جسم میں کوئی تغیر ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد دونوں صحابی کو جسم کو جب نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو جسم خود بخود آگے آ گیا. جو سٹریچر جو جدید آج کل ہے ان کے اوپر ہے نہیں، سب نے زیارت کی. کہ عجیب بات ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کفن میلا نہیں ہوا، کفن خراب نہیں ہوا. یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہے جنہوں نے حضور کی پیروی کی. ایسے لگتا ہے ابھی اسل دیا گیا. جب انہیں نئی مرکز میں قبر میں اتارنے لگے، خود بخود ان کی جسم مبارک قبر میں. سبحان اللہ ہے. یہ ہے صحابہ کا درجہ، یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا. ہاں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قبروں میں پہنچتا ہے، اور قبر سے نکل کر کہتے ہیں فیصل بادشاہ کو، میں جابر ہوں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، حضرت جابر، مجھے دوسری جگہ منتقل کرو. اس صحابی کو بھی منتقل کرو. یہ طاقت انہیں کس نے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے. ان کے پاس اپنی ذاتی طاقت نہیں تھی. اسی طریقے سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے. فرماتے ہیں ہمارے دور میں ایک عورت فوت ہوئی جو 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھتی تھی سبحان اللہ. سبحان اللہ تسبیحات فاطمی پڑھتے ہو کبھی نماز کے بعد؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جانتے ہو؟ سبحان اللہ اللہ کا نام ہے. کتنے مرتبہ پڑھتی تھی؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ فرماتے ہیں صحابی رسول ہیں 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھتی تھی. جب وہ مری، ہم نے اسے قبر میں اتارنے لگے، وہ خود بخود قبر میں. سبحان اللہ ہے. یہ نام یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے احوال ایسے ہوتے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں روایات سے پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ کیسے. اولیاء اللہ کی بھی اسی طرح قبر سے نکل کر باہر آتے ہیں، مدد کرتے ہیں. اب میں پیران پیر اور بابا جی کے حوالے سے کچھ بات کروں گا کیونکہ خاص ان کا عرس کا موقع ہے، تو تاکہ بابا جی کے یاد میں، ان کی محبت میں ہماری کوئی یادیں تازہ ہو جائیں، کوئی مزید فیض حاصل ہو سکے. پیران پیر بابا جی کا جو سلسلہ تھا قادریہ سے، غوثیہ قادریہ سلسلہ، ہمارا جو سلسلہ ہے غوثیہ قادریہ سلسلہ بابا جی کا پتہ ہونا چاہیے میرے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگوں کو. اور میرا جو خاندان ہے، میں حضرت علی رضی اللہ کی اولاد سے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ ہوں. ہمارے آباء و اجداد ویسے حضور کے خاندان سے ہیں، لیکن جو ہمارے شروع سے آباء و اجداد بیعت رہے ہیں، چلتے رہے ہیں، وہ اسی قادریہ سلسلے میں چلتے رہے. ہمارے دادا خود ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے، بعد میں وہ قادریہ سلسلے کے ویسی قادریہ سے بدل گئے، وہ ملا وہاں چلے گئے. تو ہمارا شروع سے بھی یہی قادریہ سلسلہ ہے. غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی 6 سے 7ویں صدی میں اس دنیا فانی سے رخصت. فالمدبرات امرا صراط الذین انعمت علیہم. جن کا ہم عرس مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ اس میں کیا حکمتیں ہوتی ہیں؟ یہ پنڈی کا علاقہ تھا. غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی کی ایک کتاب ہے فیوض یزدانی، میں پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضرت علی کی اولاد ہوتے ہیں وہ قرآن سے اسرار و رموز کو نکالتے ہیں. پیران پیر کی زیارت، غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت، انہوں نے توجہ فرمائی. اس طرح اولیاء اللہ کا طریقہ ہوتا ہے، میں وہ توجہ کا طریقہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ خاص راز ہونے سے. روحانی فیض لیا میں نے، گفتگو کی. کون سی صدی میں ہے؟ 6 صدی میں ہے، 7ویں صدی میں ہے. پنڈی کہاں ہے؟ بغداد میں ہے. وہاں سے نکل کر آئے کہ نہ آئے ہے؟ فالمدبرات امرا صراط الذین انعمت علیہم. زیارت ہوئی، بات چیت کی، باقاعدہ اذن دیا، اجازت دی، فیض جاری. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کی بات نہیں. یہ اللہ اختیار دیتا ہے. خدمت کی، جو انہوں نے بتایا طریقہ کار کے مطابق چلتے رہے. بابا جی سید صاحب دین محمد صاحب اہل سعادات میں سے،
میں میرے پاس کچھ قادیانی آئے، نام لینا چاہوں تو نام بھی دے دیں، لیکن میں لوں گا نہیں حکمت کے تحت۔ مجھے ان کا آنا اچھا نہ لگا، میرے دل میں تنگی محسوس ہوئی۔ یہ اولیاء اللہ کیسے مدد کرتے ہیں قبر سے نکل کر، اس کی بات کر۔ بابا جی امی ولی تھی، سید دین محمد گڑھے والی سرکار امی ولی۔ اب گیٹ کے پاس جب میں آیا نا، وہ بندے میرے ساتھ ہیں، میرے دل میں ایک کراہت سی ہے کہ یار یہ بندے میرے پاس کیوں آئے، میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ سوال کریں گے تو مجھے جواب دینا پڑے گا، میں ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا۔ تو میں نے دیکھا بابا جی آرام فرما، فوت شدہ تھے بابا جی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے، گیٹ کے پاس۔ میری نگاہ پڑی بابا جی پر، میری وہ دل کے اندر جو تنگی تھی وہ ختم ہوئی۔ میں اندر گیا، انہیں بٹھایا، کنٹین والے کو کہا انہیں چائے پلاؤ، میں بھاگ کر آیا۔ آپ کو پتہ ہے ہم کتنی رننگ کرتے ہیں، میں نے شوٹ لگائی اور بھاگ کر آیا۔ جب گیٹ پر آیا بابا جی غائب ہیں، نشان موجود ہے جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا، کیسے پتہ نہیں؟ میرے دل میں تنگی ہوئی، بابا جی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، قبر سے نکل کر شرح صدر بھی ہوئی، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جانتی ہوئی ایسے ہوتا ہے، ایسے مدد۔ بابا جی دنیا میں بھی میں ان کی کافی ان کی خدمت کی جو ہو سکا، مشتاق صاحب بھی ساتھ رہے، ان کے پاس بھی کافی راز ہے۔ خیر بڑے خوش تھے، میرے سے بڑے مطمئن تھے، مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے۔ وفات کے بعد میں ان سے ملا، جب میں ان سے ملا میں نے پوچھا بابا جی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پھر ایک اسم بتایا کہ اس اسم کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس درجے اور مقام سے نوازا ہے، آپ بھی اسے پڑھو، اللہ آپ کو بھی نوازا۔ یہ لوگ کیسے مدد کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بیت اللہ کی، قرآن کی اور حضور کی شیطان شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ قرآن میں سے وہ آیت ہے، وسمہ ہے، پائے کے بتائے، فرمایا یہ پڑھو اللہ آپ کو بھی نوازا۔ مجھے پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لے گئے۔ ہم کیوں عرس مناتے ہیں؟ سالانہ عرس کی محفل کیوں کرتے ہیں؟ مجھے پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لے گئے۔ میں نے دیکھا بابا جی کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے سٹیپ کے درجہ کے فرق ہے۔ یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں 3 درجے ہیں، قرآن اور حدیث سے بیان کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ یہ 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک کو مقام محبوبیت کہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، اس کو مقام محبوبیت کہتے ہیں، اس کا بھی درجہ ہے اور اس کی احوال ہے الگ الگ۔ اگر میں بیان کروں تو قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ بیان، واقعات سے بیان، لیکن ابھی نہیں، وقت لمبا ہو جائے گا، بیان لمبا۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مقام عبدیت۔ اس پر جہاں پیغمبر فائد ہوتے ہیں وہاں اولیاء اللہ بھی فائد ہوتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ بھی فائد ہوتے ہیں۔ یہ شریعت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے بتاتے رہتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے فوجد عبدا من عبادنا آتینا الرحمہ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں صاحب راز لوگ، یہ اس درجے پر فائد ہوتے ہیں، اس کے درمیان اور پیغمبر کے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، جیسے لال شہباز قلندر، جیسے بو علی قلندر، بابا جی ہے، ایسے اولیاء، یہ ان کا درجہ اور مقام ہوتا ہے، قرآن اور حدیث قدسی سے بیان۔ تو میں ان چیزوں کو اچھی طرح جانتا تھا، مجھے پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم ان لوگوں کا عرس کرتے ہیں سلام، تاکہ ہمیں مزید فیض و برکات حاصل ہو۔ پہلا عرس ہم نے بشیر صاحب کے گھر کیا، پھپھو کے پاس، یعنی مشتاق صاحب اور میں جانے لگے تو دروازے پر 10 بجے اللہ پھپھو کے درجات بلند کرے۔ ہم پھپھو اس لیے کہتے تھے کہ وہ انہیں اپنی بیٹی کہتے تھے، تو ہم بھی انہیں پیار سے پھپھو کہتے تھے۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا تو پھپھو ایک بے ہوش نہیں ہوئی، پسینہ آیا ہوا ہے نہیں، تو میرے اوپر بڑی مشکل سے میں نے انہیں سنبھالا، بس گرنے ہی والی تھی، تو
تو میں نے انہیں بٹھایا, میں نے کہا جی کہتے ہیں عجب معاملہ ہوا ہے. بابا جی آتے تھے پہلے بھی زندگی میں, مجھے پتہ ہے فوت ہوئی ہیں, یہاں دیوار سے نکلے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جو میرے عرس کے لیے پکایا ہے یہ سامنے رکھو, میں خدا اپنی دعا کر دیتا ہوں. ہاں فوت ہوئی ہیں بابا جی, فوت ہوئی ہیں, ان کا پہلا عرس تھا. کہتے ہیں میرے عرس کے لیے جو پکایا نا ادھر سامنے رکھو, میں دعا کر دیتا ہوں. تو میں ہر چیز لے کر, میں تو ڈر رہی ہوں کہ یار یہ فوت ہوئی ہیں دیوار سے کیسے نکلے. انہوں نے دعا کی اور مجھے کہتے ہیں آپ دونوں نے لے کے آ رہے ہیں. دونوں نے لے کے آ رہے ہیں, ایک مشتاق صاحب اور ایک زبیر صاحب ہے, وہ آنے والے ہیں, ابھی وہ بھی دعا کریں گے. تو اتنے میں دستک ہو گئی آپ آ گئے. چلو شکر ہے ابھی بھی ڈلیکوں میں نام تو لیا. تو کیسے ہوتا ہے فل مدبرات امرا, کیسے اللہ انہیں طاقت دیتا ہے. نثار بھائی بیٹھے ہیں, پہلا عرس تھا, ابھی عرس کی محفل نہیں ہوئی, فرمایا کون سی نعت پڑھنی ہے ذرا سناؤ. انہوں نے نعت سنائی. یہ نثار بھائی بیٹھے ہیں, صاحبراز لوگ, ابھی عرس نہیں ہوا, فرمایا میرے عرس پر کون سی نعت پڑھنی ہے, پوری نعت. فرمایا ٹھیک ہے, دوسری بھی پڑھو. فرمایا نہیں بیٹھو بس ٹھیک ہے. ہر اس دفعہ بھی ہوا, آج اس دفعہ بھی, ابھی عرس نہیں ہوا, پہلے انہیں عرس کی ساری محفل دکھائی, کیفیات دکھائی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں وہ حقیقت ہے جو میں قرآن حدیث اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء اللہ کے طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. ہم عرس ایسے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں, یہ اللہ کے پیارے ہیں. نام کا نومت العروس, عرس کرنا حدیث سے ثابت اس وجہ سے ہے کہ یہ لفظ بھی ثابت ہے, اور یہ حضور اور خلفائے راشدین اور اہل بیت کا طریقہ ہے کہ وہ ہر سال ایسا اہتمام کرتے تھے, اس لیے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور ان کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں, ان کی قبور, ان کی مراقبہ گاہیں, ان کے اوپر ہر وقت قلب روح سر خفی اخبار میں جو اللہ کا ذکر چلتا ہے, وہ جو نور کی رسی ہے وہ ایک اللہ کے پاس ہے اور ایک ان پر ہے, وہ ہر وقت برستی رہتی ہے, جس حال میں ہو, زندہ ہو یا مر جائے. یہ جس حال میں ہو فوجد آبدم من عبادنا آتنا رحمت, رحمت برستی رہتی ہے. اس لیے ہم ان رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کی محافل سجاتے ہیں تاکہ ہم ان سے مستفید ہو سکیں اور ایسے لوگوں سے بڑے فائدے آ سکیں. بادشاہ وقت بھی جائے نا, کچھ صدر بھی جائے, وزیر اعظم بھی جائے, اس کے لیے بیت اللہ کھلے گا, مسجد نبوی کھلے گی, لیکن کیا وہ مسجد نبوی کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے جا سکتے ہیں جو قبر مبارک کی حالت ہے؟ بادشاہ بھی چلا جائے کسی ملک, بیت اللہ کھولا جائے, مسجد نبوی کھولی جائے, روضہ مبارک کھولا جائے. الحمدللہ بابا جی کی صحبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکز مبارک نیچے سے جو زمین کا حصہ ہے وہاں پر کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. یہ ان لوگوں کی صحبت تھی, اسی لیے ہم ان کا عرس کرتے. یہ ان ہستیوں کی فیض و برکات ہے جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیا, جنہوں نے ہمیں ٹریننگ دی, سکھایا اس طرح مجاہدہ کرو, اس طرح ریاضت کرو, ان کے ساتھ وقت گزارا, ان کی خدمت کی, انہوں نے ریاضت کروائی, اس لیے ہم ان کا عرس کرتے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ ایسے نہیں ہے, بے شمار چیزیں میں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. یہ ایسی ہستیاں ہیں, یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑے بڑے اختیارات دے رکھے ہیں, مگر جتنا بڑا ان کا درجہ اور مقام ہوگا اس اعتبار سے یہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کی مدد کرتے ہیں. میں نے پیران پیر کے ذریعے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری کی, رشاد محی الدین سید عبد القادر جیلانی 6 سے 7ویں صدی میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری ملی. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. پیران پیر لے گئے, انہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ. اس لیے ہم صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, چلتے ہیں, ان کو رفیق بناتے ہیں, ان کو اپنا گائیڈر, رہبر, رہنما, اپنا مرشد بناتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے, رسول نے حکم دیا ہے, اور ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ہے نا ہے
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ پکڑو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسیلہ سے مراد ولی کامل ہے. بیان لمبا ہو رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں. وہ لوگ جو مرتاد لوگ ہیں جو نہ ماننے والے ہیں انہیں پتہ چلے کہ قرآن اور حدیث میں کہاں کہاں دلیلیں ہیں اہل بیت اور جو ماننے والے ہیں وہ اس سے استفادہ کریں, ان کا یقین اور ایمان بڑھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں تفسیر عزیزی میں اس سے مراد وسیلہ سے مراد مرشد کامل ہے. کامل مرشد اس کو پکڑو بطور وسیلہ کے تاکہ اللہ کی طرف تمہیں لے جا سکے, اللہ سے ملا سکے. حدیث سے بتا دیتا ہوں الرفیق ثم الطریق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الرفیق ساتھی پکڑو, رفیق پکڑو, ثم الطریق پھر راستے پر چلو. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیق. بہترین رفیق کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے نبی و رسول ہے, اہل بیت ہے, صحابی ہے, ولی ہے. ایسے لوگوں کو رفیق بنا. یہ حدیث ہے الرفیق. ایسے لوگوں کو ہم رفیق بناتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہم اپنا مرشد کامل بناتے ہیں, ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہم ہاتھ دیتے ہیں تاکہ دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ان سے مستفید ہو سکے اور یہ ہمیں اللہ کے راستے پر لے جا سکے, فائدہ دے سکے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد. بے شمار دلیلیں ہیں جو بابا جی کے حوالے سے اور روایات کے حوالے سے میں بیان کر سکتا ہوں. ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں قرآن پاک کی آیت ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. اور بھی بہت ساری آیات. ویزکیہم سے مراد کیا ہے؟ یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج یہ امت گمراہ ہے. ویزکیہم سے مراد جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عالم ہے, بہترین باپ ہے, بہترین سفر سلار ہے, بہترین شور ہے, وہاں بہترین پیر بھی ہے, سب سے بڑے پیر بھی ہیں. وہ پاک کرتے ہیں. صحابہ کو انہوں نے پاک کیا, اہل بیت کو انہوں نے پاک کیا, وہ صحبت میں رہے, اعمال میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. جس طرح صورت میں, جس طرح سیرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. علم یعلم بأن اللہ یرا فکان قاب قوسین او ادنیٰ, اعمال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, تب وہ صحابی بنے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے. آج کے مسلمانوں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا اور علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ اللہ کرنا تو صرف اولیاء اللہ کا کام ہے, اعمال میں پیروی. حالانکہ یہ ہر مسلمان کا کام ہے. ہر مسلمان, ہر صحابی نے پیروی کی تب وہ صحابی بنا اور اتنا بڑا درجہ پایا, قیامت تک آنے والا امام. آج بھی یہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اعمال میں اور اخلاق میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اخلاق میں ہم پیروی نہیں کر سکتے. کیسے؟ اور میں قرآن اور حدیث سے آپ کو سمجھاؤں کہ ہم ان لوگوں کی صحبت میں کیوں بیٹھتے ہیں, ان کو عرس کیوں مناتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, تاکہ ان سے استفادہ کریں. کیسے استفادہ کریں؟ آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو انعام یافتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ یہ جو ولی کامل, یہ جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان پر ایسے مہربان ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو جو اس کی فیوز و برکات جو سلاسل کے اعتبار سے آپ کے پاس پہنچتی ہے, ان کے ذریعے وہ ایک سلسلہ ہے. جیسے حدیث کی روایت ہے کہ یہ صحیح روایت ہے, یہ ضعیف روایت ہے, اس کے اندر اتنے راوی ہیں, 2 راوی ہیں, 3 راوی ہیں, 5 راوی ہیں, زیادہ راوی ہیں. اسی طرح ان کے اندر سلسلہ ہے. ان سلاسل کے ذریعے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, خلفائے راشدین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, جس سے یہ خود استفادہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی لے جاتے ہیں. جیسے میں نے پیران کبیر کا حوالہ دیا, بابا جی کے مرشد تھے سید پیر حیدر شاہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دلی میں آئے. ان کی بھی بڑی کرامت دلی میں مرفوع, میں نے انہیں دیکھا. یہ دل میں حسرت تھی کہ بابا جی کے مرشد کو دیکھوں, بیداری کی حالت میں, احوال کی.
نماز پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، آندھی آئی، سید پیر حیدر شاہ حیدر رحمۃ اللہ ایسے سامنے آیا۔ ہاں شہزاد صاحب کو دیکھا ہے نا ہمارے ساتھیوں نے، یہی چہرہ تھا مگر تھوڑا بڑا تھا، قد بڑا تھا، موٹے قد تھے، یعنی اسی طرح ان کی داڑھی تو بڑا جلال تھا۔ آندھی آئی، طوفان آیا، میں نے سلام پھیرا تو سامنے میرے بالکل کافی دیر میں ان کی زیارت سے مستفید ہوں۔ صبح ہوئی، اس وقت یہ موبائل فون نہیں ہوتے تھے، پاکستان میں نہیں تھے، بابا جی جب زندہ تھے وہ دوسرے فون تھے۔ میں گیا بوتھ پہ جا کر فون کیا، کالو دکاندار تھا پڑوس میں، کالو کو فون کیا، میں نے کہا بابا جی کو بلاؤ۔ بابا جی آئے، میں نے کہا بابا جی رات کو یہ ماجرا ہوا، تو میں آپ جو کہتے تھے کہ میرے مرشد کو دیکھنا، ہاں آپ جو کہتے تھے کہ میرے مرشد کو دیکھنا چاہتے تھے، یہی میرا مرشد تھا پیر حیدر شاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا سید دین محمد صاحب، بابا پیر حیدر شاہ حیدر صاحب، فالمدبرات امرا۔ یہ لوگ جن کو اللہ ایسی طاقت دیتا ہے قبر سے نکل کر آ کر بتانا، دکھانا کہ ایسے نہیں، اور ان کی فیوض و برکات ملتی ہے، جیسے وہ روایات کا سلسلہ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں انسان کو لے جاتے ہیں۔ کیسے لے جاتے ہیں؟ باول حق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، باول حق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید خاص تھا، ہر پیر کا ایک خاص مرید خادم، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ باول حق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پکڑا، کس نے پکڑا ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نور کے پاس لے کر گئے، فرمایا یا رب العالمین میں اس سے راضی ہو گیا ہوں باول حق سے، تو بھی اس سے راضی، سبحان اللہ، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور میں اپنی امت کی طرف مائل ہوتا ہوں۔ باول حق کو وہاں پر چھوڑا نور کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، جاؤ باول حق رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے آئے۔ مرید نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تم نے ٹھیک کہا، یہ اللہ کی تجلی تھی جس کے سامنے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پکڑ کر لے گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ قرآن کی آیت، یہ درجہ اللہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے، صحابہ کے علاوہ بھی جو قیامت تک آئیں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ مقام رضا پر ان کو فیض کرتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی ولی کامل کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اپنا مرشد بنائیں، الرفیق سنت طریق کے تحت پکڑیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی محبت حاصل کریں، ان کی خدمت کریں۔ ہاں ان کی خدمت سے بڑے بڑے مسائل حاصل ہوتے ہیں، ایسے خدمتیں نہیں کرتے، بڑا بڑا کچھ ملتا ہے۔ بابا جی کے پیچھے میں چل رہا تھا، بابا جی کا عرس ہے، اس حوالے سے بات کر، بڑی میں نے خدمت کی، اولادوں کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے توفیق دی۔ بابا جی جا رہے ہیں، سکھر بازار ہے، اپنی جگہ سے نکلے جو ان کی جگہ تھی، مشتاق صاحب نے بھی دیکھی، تو بابا جی قدم رکھ رہے ہیں۔ میں اس وقت پہلے بابا جی کے پاس جانے سے پہلے مجھے عثمان بن مروندی، جن کو لال شہباز کا لندر، ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ آپ ان کے پاس برکت دکھائے گی، ان کے پاس جائیں، اس طریقے سے آپ کو مزید درجات جو آپ کے رہتے ہیں وہ آپ کو فضل و برکات مل جائے گی۔ میں ان کی طرف نہ گیا، پھر بابا جی کی زیارت بار بار کروائی گئی کہ اگر آپ ادھر نہیں جاتے تو ان کے پاس چلے جائیں، آپ کو مزید جو منازل ہے وہاں سے طے کروا دی جائے گی۔ اب میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب بابا جی نے قدم رکھ کے آگے جا رہے ہیں، میں نے بابا جی کے قدم پر قدم رکھ دیا، کوئی بات میرے روحانیت میں دل میں آ گئی، جب دل میں آئی میں نے قدم رکھا تو بابا جی نے کہا بیٹا ادھر ادھر بھی دیکھا ہے، بابا جی نے کہا بیٹا ادھر ادھر بھی دیکھا کرو۔ جب میں نے دائیں دیکھا تو عثمان بن مروندی پرواز کر گیا،
نیزہ اٹھایا ہوا ہے، لال شمال قلندر آگے گئے، واپس آئے، بابا جی نے پوچھا کچھ نظر آیا؟ تحقیق آیا، کچھ پتہ چلا؟ کون تھا؟ میں نے کہا جی عثمان بن مظعون۔ کہتے ہیں اسی کی قبر کے متعلق بتایا گیا تھا۔ یہ سونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جانتی ہوئی کی بات کر رہا ہوں۔ فالمدبرات امرا صراط الذین انعمت علیہم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم۔ اس لیے ہم ان کا عرس مناتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہی بتایا گیا تھا، پہچانا ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ دوسرا دن یہ نہ کچھ سمجھے کہ ایسی باتیں ہی، مجھے کہتے ہیں آج اس بازار سے فروٹ اور سبزی نہیں لینی، وہ آگے والے بازار سے، آگے بھی بازار تھا، میں نے دیکھا ہوا تھا، بابا جی لے جاتے تھے۔ کہتے ہیں وہاں پھر یار ملے گا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس بازار میں گیا تو کیا پھر عثمان بن مظعون نیزہ لے کے جناب پرواز کرتے ہوئے آئے، جانتی ہوئی دیکھا، واپس آیا۔ بابا جی کے پاس جو چیزیں تھیں، فرمایا ہاں کچھ نظر آیا؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ ہوتا ہے لوگوں کی صحبت کا اثر۔ ہم ان کی صحبت میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہم دنیا میں ان سے کیوں نفع لیتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں لیتے ہیں؟ مرنے کے بعد ان کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری مدد کریں؟ بابا جی پھپھو جو بشیر صاحب کی والدہ ہے خود مجھے بتا رہی ہے، کہتے ہیں کہ چھوٹی بچی جو ہے، نام نہیں لینا چاہتا، شادی کا نکاح کا مسئلہ تھا، کہتے ہیں بڑی پریشان تھی کہ مالی طاقت نہیں ہے، جہیز کا معاملہ کیسے کروں۔ رات کو مجھے خواب آیا، میں اپنے چھت کی منڈیر پر کونے پہ بیٹھی ہوں، بابا جی پرواز کرتے ہوئے ہے جی۔ کہتے ہیں بیٹی پریشان ہو، بیٹی پریشان ہو، شادی کا مسئلہ ہے بیٹی کا کہ کیسے کرو گی، اتنے مشکل معاملات ہیں۔ یہ لو ایک پنڈوکلی سی تھی، کپڑا سے تھا بندھا ہوا تھا، مجھے دیا۔ کہتے ہیں پریشان ہو جائے گا۔ مجھے کہتی ہے بیٹا اس کا تعبیر کیا ہے کام؟ میں نے کہا بس تمہارا کام ہو گیا، وہ تمہارا کام ہو گیا، تمہارا کام ہو گیا، اگلوں نے کام کر دیا۔ وہی بات ہوئی، شادی ہوئی، سامان بھی آ گیا۔ وہ کہتی ہیں میں نے جتنی بچیاں تھیں، میں نے جتنی کی بھی شادی کی رخصت کی، اتنا آسانی اور اتنا بہترین طریقے سے نہیں ہو سکی جتنا ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بابا جی فوت ہوئی ہے، کیسے آئے؟ تو میں بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ فالمدبرات امرا، حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور زندہ لوگوں کے احوال سے واقف بھی ہوتے ہیں۔ بے شمار حدیث ہے، ان میں سے یہ ایک حدیث میں نے پیش کی ہے۔ تو ہم اس لیے ان کا اور ان کے جو توام اور یہ جو چیزیں ہیں ان میں فیوض و برکات ہوتی ہیں، جیسے اس جمعے میں فیوض و برکات، اور ان کا نام لے کر جب ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، وسیلے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، خلیفہ راشد ہے، کات پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ فرمایا حضرت عباس سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں، وسیلہ کی بات کا، فرمایا دعا کی حضرت عمر نے، فرمایا بلایا، فرمایا یا رب العالمین خود خلیفہ راشد ہے، ایک عمر اور ہوتا تو کافر کہتے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی بدل نہیں۔ فرمایا یا اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ دیتے تھے، آج ان کے چچا حضرت عباس ہمارے اندر موجود ہے، ان کا میں وسیلہ پیش کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ راشد حضرت عمر، رحمت والی بارش عطا فرمائے، فوراً رحمت کی بارش۔ وسیلہ کون پیش کر رہا ہے؟ خلیفہ راشد، علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، خلیفہ راشد ابوبکر، اور حضرت عبداللہ حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر رہا ہے جو اہل بیت میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں، تاکہ دنیا میں بھی ہم ان سے مستفید ہو سکیں اور مرنے کے بعد بھی ان سے نفع حاصل کر سکیں۔ اور بھی دلیلیں ہیں لیکن اپنا بیان بہت لمبا ہو چکا ہے، اس کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ
کہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک کا فہم نصیب فرمائے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسے لوگوں کی دنیا میں رہتے ہوئے اور عالم برزخ کے اندر رہتے ہوئے ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نصیب فرمائے، تاکہ ہم ایسی ہستیوں سے مستفید ہو سکیں، خود بھی، ہماری اولادیں بھی، اور دیگر مسلمان بھی، اور ہمارے مریدین اہل نسبت لوگ بھی، تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔